والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان دیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا چھوٹی سے چھوٹی مثال دینے میں، مچھر کی مثال دینے میں یا اس سے اوپر کی مثال۔ جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور حق اور سچ ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس چھوٹی سی مثال سے کیا مطلب ہے۔ بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ بے شک وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ، اور یہ تفسیر ہے تعلیم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول، اور مفسر ہیں اس کے حضور غوث زمان قطب دوران شیر شاہ غازی قیوم وقت نائب رسول اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سجادہ نشین مرکز اعلیٰ دربار عالیہ موڑا شریف۔ آپ نے یہ قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی ہے اس سے میں آپ کو یہ تفسیر سنا رہا ہوں۔ میں نے آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مخلوق خدا کو خوشخبری سنائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں، جنہوں نے نبی پاک کے ارشاد پر یقین کر لیا اور اپنے اعمال کو حضور کے حکم کے مطابق درست کر لیا اور اصلاح کر لی، ان کے لیے اس زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں وسیع و عریض باغات ہوں گے، جن میں ہمیشہ کے لیے ایک ہی خوشگوار موسم ہوگا، اور اس جگہ وہ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عنایت فرمائے گا۔ منکرین مشرکین یہود اور نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد پر بہت خفا تھے، اور وہ ہر بات پر کوئی نہ کوئی نکتہ چینی اور اعتراض ضرور کرتے تھے۔ کبھی وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ حضور تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم فرماتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اتنی کائنات کو کس طرح سنبھال سکتا ہے؟
کبھی وہ اس طرح کرتے کہ یہ ظاہراً ایمان لے آتے اور آپس میں خفیہ مشورے کرتے، اور جو ان کے دل میں سیاہی ہوتی اس کا اظہار کرتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بندوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جواب دے دیا۔ ابھی قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا، یہ آیات بینات نازل نہیں ہوئی تھی، تو بندے کی عادت ہے، فطرت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ ہے، لیکن کسی کو تو کیا پتہ، یہ تو بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بھی نہ جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو ہمارے خیالات آتے ہیں نا، جو باتیں آتی ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ابھی باتیں ہماری دل پر نہیں ہوتی، وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہوگا، اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے حکم سے ہے۔ اس لیے بندہ یہ مت سمجھے کوئی کسی مذہب، کسی دین اور کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا علم اللہ کو نہیں۔ وہی وہ لوگ کرتے تھے، اب اللہ نے کھول کر ان کی ساری اندر کی باتیں جو ہیں وہ بیان فرما دی ہیں۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ مشرکین، منافقین اور کفار کی اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال دے تو اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی بہت سے علوم اور خزائن ہیں، لیکن اس سے بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان کون سے لوگ لائے ہیں اور ایمان کیا ہے؟ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، اطاعت اور آپ کی غلامی کا نام ہے۔ جن لوگوں کو نسبت رسولی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم ہو گئی، جنہیں نسبت رسولی حاصل ہو گئی، انہیں حضور پاک سے ایک تعلق مل گیا۔ حضور کی ذات جو سراج منیرہ ہے، جو روشن کرنے والا چراغ ہے، انہیں اس سے ایک ایسی نسبت مل گئی کہ ان کی آنکھیں، دماغ اور دل روشن ہو گئے، اور ہر ایک چیز کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ جب بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتا ہے نا کسی ولی کو، تو پھر اسے کائنات کے اندر جو کچھ ہے، 14 طبق ہیں، 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری آشنائی عطا فرماتا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، 14 طبق نے دل دے اندر تے تمبو وانگن تانے ہو، وچے ہی چیڑے وچے ہی بیڑے وچے ہی وانج مہانے ہو، میں قربان تینا تھی باہو جڑا دل دی رمل کو جانے ہو۔ تو جس کے دل کے اندر اللہ نے عزیز رکھ دیتی ہوتی ہے، اس کو ان باتوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہی بات حضور پیر صاحب نے فرمائی۔ یہ لوگوں کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گئی، جنہیں نسبت رسولی حاصل ہو گئی، انہیں حضور پاک سے ایک تعلق مل گیا۔ حضور کی ذات جو سراج منیر ہے، روشن کرنے والا چراغ ہے، انہی سے ایک ایسی نسبت مل گئی کہ انہیں آنکھیں، دماغ اور دل روشن ہو گیا، اور ہر ایک چیز کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب انہیں سنایا گیا تو انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سچ اور حق ہے، اور اس میں بھی مخلوق خدا کے لیے ہدایت ہے۔ اور جن لوگوں کو نسبت رسولی حاصل نہیں، انہیں ایمان حاصل نہیں ہوا، ان کے دل، ان کے دماغ اور ان کی آنکھیں مردہ ہیں، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں۔ وہ بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی مثالیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس سے کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مچھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کے دماغ میں ناک کے راستے داخل کیا تھا نا، وہ لنگڑا تھا، اس کی ایک ٹانگ جو تھی وہ نہیں تھی، لنگڑا تھا، اور جب وہ دماغ میں چلتا تھا نا تو اس کو درد ہوتی تھی، وہ کہتا تھا کہ میرے سر کے اوپر جوتے مارو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع دار ہو تو جوتا پاؤں کے نیچے رہتا ہے، اور اگر بندہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کا نافرمان ہو جائے تو پھر سر نیچے ہوتا ہے، جوتا اوپر ہوتا ہے، اور اس کو وہ چھتر پڑتے ہیں کہ کائنات اس کا تماشا دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور رہتی ہے کہ ادھر پوری دنیا کا بادشاہ اور پوری خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ادھر اس کے سر میں چھتر پڑ رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں۔ یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سرکشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس سے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
مثلا مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی اور حکم فرمایا کہ ان بتوں کو جن کو اپنے ہاتھ سے بنا کر تم پوجتے ہو ان کے سامنے نذرانے رکھتے ہو، کیونکہ اس وقت مشرکین بتوں کے سامنے نذرانے اور مٹھائیاں رکھ کر دعا کرتے تھے اور اس مٹھائی پر مکھیاں بیٹھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے واضح مثال دی کہ مکھی اگر ان بتوں کے سامنے سے مٹھائی اٹھا کر لے جائے تو ان میں تو اتنی جان بھی نہیں ہے کہ اس مکھی سے وہ اپنی مٹھائی چھڑا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کو مکڑی کی مثال دے کر فرمایا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں اور پروگرام بناتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح مکڑی کا جالہ ہے، کہ مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایک معمولی سی ضرب سے وہ سارے کا سارا نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان دو مثالوں پر بھی یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی مثالیں کیوں دے رہا ہے، تو یہ تمہاری بے وقوفی اور غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل سیاہ ہیں، ورنہ جن لوگوں کے دل روشن ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے، انہیں تاریخ سے سبق حاصل ہوتا ہے، انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مچھر جس کی مثال وہ ادنا سمجھتے ہیں، اسی مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نمرود بادشاہ کو ختم کیا۔ وہ بات آ گئی حضور پیر صاحب نے وہی فرمائی ہے کہ ایک مچھر کے ذریعے نمرود کہتا تھا میں بھی ساری خدائی کا بادشاہ ہوں اور میں بھی رب ہوں تمہارا، اس نے بھی خدائی دعویٰ کیا اور اس کو جوتیاں لگوائیں اور اس کی ساری سلطنت اور ساری سپاہ اس کی مدد نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک سے یہ واضح فرما دیا ہے کہ صرف نسبت رسولی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کرنے والے ہی ہدایت پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ یہ قرآن پاک جو ہے جو اس کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اسی قرآن پاک کو پڑھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی قرآن پاک کو پڑھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے گمراہی اختیار کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک بے شک ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف متقین حاصل کرتے ہیں، اور متقین وہ ہیں جنہیں رسول پاک سے نسبت ہے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے، وہ اپنی زندگی خوف اور ڈر کے تحت گزارتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں نسبت حاصل نہیں ہے وہ اس قرآن پاک کو پڑھ کر یہ مسالے سن کر بجائے ہدایت پر آنے کے الٹا گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ روشن نہیں، وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے، بلکہ ان کے دل دماغ ختم ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ بظاہر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، لیکن حضور کی حقیقت جو ہے وہ نہیں دیکھتے، اور کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ سمجھ سکتے تھے صحابہ کرام نے حضور کی حقیقت کو سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اے ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمدیت جو ہے، میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ تمہارے سامنے ایک ایسا آئینہ ہوں جس کے اندر تم اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ بات حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی کہ جو بھی دیکھتا ہے آ کر وہ اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور سے اس نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں نے آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے صحیح کہا۔ پیچھے سے ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کائنات کے اندر دیکھا ہی اور کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں اور قیامت تک کوئی جنے کی بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے ٹھیک کہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو جہل آیا، اس نے ایسی بات کہی، آپ نے فرمایا صدقت۔ ابو بکر آئے، آپ نے فرمایا صدقت۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا محمدیت ایک آئینہ ہے، اس کے اندر جو کوئی دیکھتا ہے اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ ابو جہل چونکہ اس سے بد صورت، بد دماغ اور بد نظریے والا، برے نظریے والا پوری امت کے اندر میری کے اندر کوئی بڑا کافر نہیں، ابو جہل ہے، یہ جہلا کا باپ ہے، اس لیے میں نے فرمایا صدقتا کہ اے ابو بکر تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اور پھر
حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، ان جیسا حسین و جمیل ہے ہی کوئی نہیں پوری کائنات کے اندر، کیوں؟ افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات کے ارضی و تمامی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے بعد پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں آئیں گے قیامت تک پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو بشر سب سے افضل ترین ہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات۔ اس لیے حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے ٹھیک کہا۔ بظاہر کفار نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دیدار تو کر رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی وہ آنکھ جو دیکھ کر کسی چیز کو سمجھتی ہے اور فیض حاصل کرتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ نسبت رسولی نہ ہونے سے جس کی مثال اس طرح ہے کہ جس بلب کا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ نہ ہو، یہ بڑی بات سننے والی ہے، جس بلب کا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ نہ ہو اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور وہ روشنی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ بلب اپنی جگہ پر پیوست ہوتا ہے، اور اگر اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو اس میں بجلی آ رہی ہو تو بلب خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور سارا ماحول بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بات نسبت اور تعلق کی ہوتی ہے، اگر نسبت نہ ہو تو پھر یہ مثال ہے کہ پاور ہاؤس سے تعلق نہیں، بلب خود بھی روشن نہیں ہوا اور اس نے اپنے ماحول کو بھی روشن نہیں کیا، اور جو بلب روشن ہے جو چل رہی ہے بجلی اس کا تعلق میٹر سے میٹر کا کھمبے سے اور کھمبے کا پاور ہاؤس سے ہے، گویا کہ پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے تو یہ خود بھی روشن ہو رہی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر رہی ہے۔ اسی طرح اولیاء انبیاء صدیقین شہداء کا جو ہے وہ مثال ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اگرچہ وہ بلب اپنی جگہ پر پوست ہوتا ہے اور اگر اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو اس میں بجلی آ رہی ہے تو بلب خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور سارا ماحول بھی روشن ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کس جگہ گڑھا ہے، کس جگہ کانٹا ہے اور کس جگہ دیوار ہے، اور وہ صحیح راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ مشرکین یا یہود و نصارہ جنہوں نے نسبت رسولی حاصل نہیں کی ان کی مثال اسی بلب کی ہے۔ میرے پاس گھڑی نہیں ہے، ذرا ٹائم مجھے بتا دیں، 5 منٹ باقی، اس کی مثال 5 منٹ باقی رہ گئے۔ اس کی مثال جنہوں نے نسبت رسولی حاصل نہیں کی ان کی مثال اسی بلب کی سی ہے کہ جن کا کنیکشن پاور ہاؤس سے نہیں، یعنی نسبت رسولی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کون ہے؟ فسق کہتے ہیں نکلنے والی چیز کو، جو نکل گیا وہ فاسق ہو گیا۔ کس چیز سے نکل گیا؟ حضور کی ذات سے نکل گیا، حضور کے تعلق سے نکل گیا، حضور کی نسبت سے نکل گیا، گویا کہ وہ نسبت رسولی سے نکل گیا۔ بے شک کوئی شخص سارا علم رکھتا ہو، سارے دعوے کرتا ہو، لیکن اگر وہ نسبت رسولی سے نکل گیا، جس طرح بلب اپنے کنیکشن سے نکل گیا تو وہ اندھیرے میں ہو گیا۔ وہ انسان جو نسبت رسولی سے نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ وہ اگرچہ قرآن پاک پڑھتا ہو، اس کو پڑھ کر بھی وہ گمراہ ہوتا ہے اور اس کے دل و دماغ کام نہیں کرتے، لیکن جو لوگ نسبت رسولی حاصل کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اس قسم کا ذہن، عقل اور سمجھ عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور خزائن دیکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم کے زمانے میں خلیفہ منصور کے پاس ایک پادری گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں 3 سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے علماء ان تینوں سوالوں کے جوابات دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، اگر وہ نہ دے سکے تو پھر سارے عیسائی ہو جائیں۔ منصور علماء کو بلا کر اس پادری سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سے سوالات ہیں۔ پادری نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سے پہلے کیا تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے۔ علماء شش و پنج میں پڑھ گئے، لیکن جن کو نسبت رسولی حاصل تھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، وہ فوراً دربار میں گئے اور انہوں نے خلیفہ وقت کو کہا کہ میں جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ چونکہ یہ سوالی ہے اور میں نے جواب دینا ہے، اس لیے یہ جو آپ کے پاس تخت پر بیٹھا ہے اٹھ کر نیچے کھڑا ہو اور میں تخت پر بیٹھوں گا، یہ میرے سامنے سوالی بن کر سوال کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا، پادری تخت سے اٹھ کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تخت پر بادشاہ کے پاس بیٹھ گئے اور پادری نے سوال کیا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے۔
حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ اس نے مجھے تخت پر بٹھا دیا اور تمہیں سوالی بنا دیا۔ کیسی بات کی آپ؟ پادری نے کہا نا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ تو تخت پر بیٹھا تھا عزت والی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے وہاں سے اٹھا کر نیچے کر دیا ہے، سوالی بنا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرما دیا، مجھے تخت پر بٹھا دیا۔ پھر دوسرا سوال پادری نے کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے پہلے کون تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا۔ دیکھو اس نے کیسا الٹا سوال کیا۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ 10 سے پہلے کون سا انسان آتا ہے؟ پادری نے کہا کہ 9۔ اس سے پہلے کون سا ہے؟ کہا 8۔ پھر پوچھا کہ اس سے پہلے کون سا ہے؟ کہا 7۔ اس نے کہا اس سے پہلے کیا ہے؟ کہا 6۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ کہا 5۔ اس سے پہلے کون سا ہے؟ کون سا انسان ہے؟ کہا 4۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ 3۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ 2۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ 1۔ کہا اس سے پہلے کیا؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہے، ایک ہے، اس سے پہلے اور کوئی نہیں۔ پھر پادری سے پوچھا بتاؤ تمہارا تیسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال بھی حل ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ مثال اسے دی 10 سے لے کر 1 تک کہ 10 سے پہلے کیا آتا ہے؟ 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، اور 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، 1 سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ ایک موم بتی لے آؤ۔ موم بتی لائی گئی، اس کو روشن کیا گیا، اور اس پادری سے پوچھا گیا بتاؤ اس موم بتی کا منہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا اس کی روشنی تو سب طرف ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح موم بتی روشن کر دی گئی، تو اس کی روشنی، اس وقت بجلی نہیں نہ ہوتی تھی، یہ گیس ہی ہوتی تھی، لائٹیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا نور ہر طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے، خود قرآن مجید 18ویں سپارے کے اندر ہے، یہ ابھی نہیں آئے گی، آگے چل کر آئے گی۔ اور اس کا ترجمہ وہی ہے کہ جیسے موم بتی کا نور ہر طرف ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس کی قدرت جو ہے وہ کارگر ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے، چنانچہ وہ پادری وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کو سارے سوالوں کے جواب مل گیا، وہ وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت جو ہے وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بند کر، یہ بند کر، سچی نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا